اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کیوں ہے۔ دیکھیں، بندگی، ایک تو آپ یہ جان لیں کہ بندگی کیوں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، بندگی اس لیے ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد متعین کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا، اس کا اس کی جو کامیابی ہے، یعنی زندگی کے مقصد میں کامیابی جو ہے، اس کے لیے بندگی ضروری ہے۔ اس کے لیے بندگی ضروری ہے۔ بندگی کیوں ہے آج کا جو میرا موضوع ہے نا، تو بندگی ضروری اس لیے ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے، یا جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے بندگی جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ بغیر بندگی کے آپ وہ منزل نہیں پا سکتی ہیں جس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یعنی آپ سب لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے بندگی جو ہے وہ شرط ہے۔ بغیر بندگی کے کامیابی مشکل ہے۔ یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندگی، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندگی ہے کیا۔ بندگی دیکھیں، اگر میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور بندگی کے متعلق کوئی سوچنے سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زندگی کا رخ متعین نہ کیا یا متعین کر لیا، پھر نہ تو بندگی آپ کر سکیں گے اور نہ اس کی کوئی ضرورت باقی رہے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ کا رخ غلط ہے زندگی گزارنے کا، یا آپ کا رخ زندگی مطلب مقصود حیات، اگر آپ کا مقصد دنیا ہو گیا، دو باتیں ہیں، دیکھیں میں آپ آسانی سے بتاتا ہوں۔ انسان جب شعور سنبھالتا ہے اور جب ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس پہ، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اللہ، ظاہر اور باطن۔ ظاہر دنیا اور باطن کیا؟ آخرت۔ ایک جو نظر آ رہا ہے، ایک جو نظر نہیں آ رہا۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں بطور مقصود حیات۔ اصل میں یہ چیز بھی ہم نہ خود جانتے ہیں، نہ اپنی چھوٹوں کو بتاتے ہیں، نہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ بھئی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی ہمارے والدین ایک مقصد کا تعین کر چکے ہیں، اور وہ ہے ظاہر دنیا۔ میں نے دنیا اپنی بنانی ہے، پہلے دنیا بنانی ہے۔ آخرت کو تو سوال ہی نہیں ہے کہ آخرت کی طرف ہم رخ کر لیں یا آخرت، بہرحال دنیا میں بنانی ہے میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی، اور اس کے لیے ہم حساس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کی ایک بچی ہے، اس کے دو دانت ذرا باہر ہیں، دو دانت باہر ہیں، اگلے دو دانت، اور وہ جب ہنستی ہے تو کچھ عجیب سا اسے محسوس ہوتا ہے، اور تو والدین اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کریں، اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لو، اس کی عمر بڑی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہم اس میں بریز کہتے ہیں، بریز یا جو بھی ہے، تو وہ ڈال دیں گے۔ اب مطلب دو دانت نکلے میں آپ اس کی فکر میں پڑ گئے۔ بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں، یہ ساری مثال دینے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ ظاہر دنیا۔ باطن، یہ ہمارے نصاب سے باہر بات ہے، یہ ہماری سوچوں سے بھی باہر بات ہے۔ باطن، میرا باطن اور میرے بچوں کا باطن، یہ کوئی سوال نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کی سوچتے بھی ہیں، ایسے ہی سوچتے ہیں۔ باطن کے متعلق ہم نہیں سوچتے کہ باطن بھی کوئی چیز ہے، بس ظاہر ہی ہے، ہماری نظر میں ظاہر ہے۔ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے اور
جو ہے اچھے طریقے سے یہ زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لے، اچھے یعنی کھانے کے آداب سیکھ لے، اور اخلاق اپنے جو ظاہری چیزیں ہیں وہ آپ نے خود بھی منزل کا تعین کر لیا ہے۔ میں صرف اس بات کا جواب دے رہا ہوں، یعنی اس بات پہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ بندگی آخر کیوں ہمارے یعنی یہ سوچ میں شامل نہیں ہے۔ بندگی سوچ میں شامل ہی نہیں بندگی، نہ ہم خود اس بارے میں جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، پھر جب خود بھی نہیں جانتے تو پھر اپنی اولاد کے بھی نہ سکھاتے ہیں، نہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی بندگی بھی کوئی چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے۔ ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے، ظاہر پہ ہماری نظر ہے اور ظاہر پر ہمارا یقین ہے کہ ہاں ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ اگر بچہ آپ کا پڑھ لکھ جائے، مثال کے طور پر بچہ آپ کا پڑھ لکھ جائے، آپ اس کی اسکولنگ پہ توجہ دیتے ہیں، ہر والدین جو ہیں اپنے اچھی سے اچھی اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے بہت سوچ و بچار کہ بھئی اس کو کس اسکول میں داخل کریں، کہاں داخل کریں، پھر ہر والدین اپنی استطاعت کے مطابق اچھی اسکولنگ کرتا ہے، اپنے بچے کرنا چاہتا ہے۔ بس اب کیا ہے، اب نظر ہے، والدہ کہتی ہیں میں نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے۔ پہلے تو بچہ جو ہے مختلف توجیحات پیش کرتا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سپاہی بننا ہے، اور یہ پھر والدین بھی کہتے ہیں، اور بعض والدین کہتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دوں، جو چاہے مرضی بنے، میری کوئی پابندی نہیں ہو، جہاں چاہیں مرضی۔ یہ ہوتا ہے نا، بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں میرا یعنی میں میجر ہوں، کیپٹن ہوں، کرنل ہوں، میں نے بھی اپنے بچے کو اسی فوج میں بھیجنا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری سوچ، ہمارا ایمان جو ہے وہ دراصل ہے ظاہر پر، اور باطن اس سے ہم بے خبر ہیں، بے خبر ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، لاکھ آپ کو کوئی باطن کی طرف توجہ دلائے، آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی، آپ اسے ایک کار عبث سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یار بندگی اور یہ روح اور یہ باطن، اس کی باتیں ہیں نا، یعنی عام طور پہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے یہ بات۔ کوئی یعنی میرا اپنا وہ ہے کہ دنیا میں دیکھتا ہوں، پھرتا ہوں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے، اس نے زندگی کو کچھ اور سمجھا ہوا ہے، اور یہ اسی پر اس کا یقین ہے۔ تو اب یعنی کوئی بھی داعی ہو تو وہ پھر بات کرنا ہی نہیں چاہتا، بات کرتے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے عام طور پہ۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بندگی کیوں ہے آج یعنی میرا موضوع ہے، تو دیکھیں بندگی، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس زندگی کے بعد اگر کوئی اور زندگی آپ تسلیم کر لیں تو اس کے لیے پھر بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر وقت تک۔ تو ہماری جو زندگی ہے دراصل وہ زندگی نہیں ہے، ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری حقیقت وہ ہے نہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہمیں تو ایک جسم ملا ہوا ہے، اسی کو ہم نے اصل سمجھ لیا۔ لڑکی کہتی ہے میں لڑکا ہوں، لڑکا کہتا ہے میں لڑکا ہوں، لڑکی کہتی ہے میں لڑکی ہوں، یعنی یہ جنس میں ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ میں ایسا ہوں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ روح، آپ کی حقیقت تو روح ہے، روح میں جنس ہے نہیں۔
تو پھر ہم جو نظر آ رہا ہے اس پر ہمارا پکا ایمان ہے، تو جو اس کو یعنی ہم اس ایمان کو بدلنے کے لیے تیاری نہیں ہو پاتے کہ بھئی اس یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقت آپ کی ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ آپ نہیں ہے، اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، یہ ایک مکان ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں. باتیں کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.